یہ جو آج کی تقریب ہے اس میں ڈائبٹیز اور مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ بتائی گئی ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر ذہنی طور پر بندہ پریشان ہے تو اس کے بلڈ شوگر لیول اوپر نیچے ہو جاتا ہے. خاص طور پر ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں وہ ٹریگر ہوتا ہے. اسی طرح سے جب کسی کو شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو وہ ڈائبٹیز، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ 1922 میں جب کسی کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی تو ساتھ میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے تھے اور وہ سوچتا مرنے سے کوئی تعلق ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے، اور پھر گھبراہٹ کہ مجھے انجیکشن لگانے پڑیں گے، یہ غذائیں نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں کھا پاؤں گا، اور کہ لوگ کیا کہیں گے، میری علیحدہ گھر میں کون بنائے گا، تقریب میں جاؤں گا تو میں آئسولیٹڈ ہوں گا. تو اس لحاظ سے اس کے اندر انگزائٹی، ڈپریشن اور بہت سارے جو ہے پریشانیاں، فرسٹریشن جنم لے لیتی ہیں. اس لحاظ سے جب ہم علاج کرتے ہیں تو ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، بایو سائیکو سوشل ماڈل کے تحت کہ اس کی سائیکولوجیکل، فزیکل اور سوشل نیڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم علاج کرتے ہیں تو بہت دیر رس نتائج نکلتے ہیں. مثلاً وہ کہتے ہیں کہ غذا میں بھی احتیاط کریں، چاہے آپ کو کوئی کہے کہ ایک بار سے کیا ہوگا، آپ احتیاط کرنی ہے، میٹھا نہیں کھانا، اور ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرنی ہے، وقت پہ سونا ہے، پریشانی سے بچنا ہے، اور ڈائبٹیز کے ساتھ رہتے ہوئے خوشی کے ساتھ کوالٹی آف لائف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. مینٹل ہیلتھ اور ڈائبٹیز، یہ دونوں چیزیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ، پاکستان از بیکمنگ ون آف دا لیڈنگ کنٹریز ان دا ورلڈ کہ جس میں کہ ڈائبٹیز اور وہ لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ویٹ اینڈ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز کی کمی اور سمجھ مین. تو ہم یہ اویئرنیس کرنا چاہ رہے ہیں، اور ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ جب ہمارے ڈیتھس ہونی شروع ہو جائیں گی، جب ہمارے سوئسائڈ ریٹ بڑھنے لگے گا، جب سپورٹ. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ اویئرنیس جہاں بھی جتنی بھی زیادہ پھیلائی جا سکے کہ مینٹل ہیلتھ از ناٹ اینی تھنگ ٹو بی اشیمڈ آف. 2020 کورونا کی وجہ سے ہم فزیکل کانفرنس تو نہیں کر سکتے، مگر ہم نے ورچوئل کانفرنس کر لی سیریز پر. عموماً ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو عام بیماری ہے، بہت 95% لوگوں کو ٹائپ 2 ہے، صرف 5% کو ٹائپ 1 ہے. تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بچوں میں ہوگی. ہم کہتے تھے نہیں 20-30 سال سے اوپر ہوگا پھر ہوگی. ہاں، مگر آج کل 15-12 سال کے لڑکیوں میں، بچوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ورزش کا کنسیپٹ بچوں میں بالکل ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ بیٹھے رہنے کا سارا دن کام ہے بچوں کا، تو اس کی وجہ سے بچوں میں موٹاپا ہو جاتا ہے، اور موٹاپا جڑ ہے ساری بیماریوں کی. جو ریپ کے کیسز ہوتے ہیں یا بہت زیادہ تکلیف والے کیس ہیں، اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وینٹیلیٹ ہو جاتے ہیں. جیسے ہم جب کوئی آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، جو ڈاکٹر اقبال آفریدی نے کہا ڈونٹ کنسیڈر اٹ اے ڈیٹررنٹ، کہ وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں زندگی ختم کروں. پیشنٹس بہت سارے ہوتے ہیں، تو بچوں میں بھی یہ چیز ہو گئی ہے. جی بالکل. بچوں میں انفیکٹ میں چائلڈ اینڈ ایڈلٹ نیورولوجسٹ ہوں 40 سال سے 40 ایئرس، اور بچوں میں یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ہو رہی ہیں. اور میں نے ہمیشہ یہ ایڈوکیٹ کیا ہے کہ جو والدین ہیں ان کا رویہ بچوں سے بہت اچھا ہونا چاہیے. 2-3 چیزیں ہیں جو یہ چیز کو انڈیوس کرتی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے 40 سال میں کہ پچھلے 10 سال میں ڈپریشن بچوں میں کافی بڑھ گیا ہے. سب سے امپورٹنٹلی وہ والدین پہ نہ والدین پہ دھیان دیتا ہے، نہ وہ اپنے گرد و نواح پہ دھیان دیتا ہے، انوائرمنٹ پہ. اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ والدین کا برتاؤ، اسکرین ٹائم کو کم کرنا
اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچے کو جلدی سونا. یہ 3 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہے جو ڈپریشن ان چلڈرن میں بہت مفید ہوتے ہیں اینڈ دے کین پریونٹ ڈپریشن ان چلڈرن. اگر ڈپریشن کسی کو ہو بھی گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹریٹمنٹ ہی نہ لے. کم از کم ٹریٹمنٹ تو لے, ٹریٹمنٹ کی طرف تو آئے. تو وہ کیسے آئے گا؟ جب تک کہ ہم اس کی اویئرنیس کو نہیں پھیلائیں گے. جب اویئرنیس ہوگی تو یہ سب ٹریٹمنٹ بھی ہوگی. پاکستان سوسائٹی آف فزیشین سندھ چیپٹر یہ ایک پاکستان کی نمائندہ جماعت ہے ڈاکٹرس کی, جو کہ پورے پاکستان میں موجود ہے, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, بلوچستان میں بھی. اور اس کا ایم ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈیکل نالج کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کریں, شیئر کریں. اور دوسرا یہ کہ جو ڈاکٹرس ہیں وہ بہت زیادہ سست ہو گئے ہیں پڑھائی کے حوالے سے, ان کو تھوڑا سا اسٹیمولیٹ کیا جائے. اور دوسرا ریسرچ ہمارے یہاں سب سے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ ہے ریسرچ. ہم ریسرچ کو بڑھانے کے چاہتے ہیں تاکہ ریسرچ جب بڑھے گی تو یہ تمام چیزیں خود بخود اپنی جگہ پر صحیح ہو جائیں گی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو یہ ہمارا ایم ہے. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں, آپ لوگوں سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ یہ آگے بڑھے اور مزید اچھے پروگرام کر سکیں.